ایڈلٹس جب ہوتے ہیں نا، ایڈلٹ ہونے کی لڑکوں کے اندر جو جو سائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ when you are sleeping at night it may happen that there is a secretion that comes out of your front private parts. Sunnat to clean them, to clean the armpit hair and to clean the pubic hair. تو اس کو اچھا یہ ہوتا ہے کہ you do it weekly. It is very 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 disliked that you کچھ لوگ تو ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، نماز کے لیے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، او مائی گاڈ سر میں درد ہو جاتا ہے. You really literally get headaches. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ کسی نے چوہا کھایا اور وہ منہ میں مر گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا پچھلے 10 دن سے پڑی ہوئی ہے. اتنی گندی بدبو آتی ہے، او مائی گاڈ. پتہ کیوں آتی ہے؟ کون بتائے گا کیوں آتی ہے؟ یہ سب دین ہے. تو اورل اپنی جنرل ہائیجین کا خیال رکھنا، دس از پارٹ آف آور دین. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا. وائپنگ دا ساکس، یہ بہت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ ایک اوپینین یہ ملتا ہے کہ جو نارمل ساکس ہے نا اس کے اوپر یو کین وائپ اٹ انسٹیڈ آف واشنگ اٹ. لیکن میں آپ کو بتاؤں ٹریڈیشنلی اوور 1400 years nobody has done that. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خف پر وائپ کیا، خف پر مسح کیا. مسح علی الخفین آتا ہے اس لیے ٹریڈیشنل بکس کے اندر. خف کہتے ہیں لیدر ساک. تو لیدر ساک پہ مسح ہو سکتا ہے یا پھر جو لیدر ساک جیسی ساکس ہوتی ہیں ان پر مسح ہو سکتا ہے. لیدر ساک لوگ پہنتے تھے انسٹیڈ آف شوز. they used to wear leather socks to walk in them. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ نارمل ساکس پہن کے پتلی پتلی جرابیں پہن کے ذرا ایک چکر لگا کے آؤ، یہاں سے جاؤ اور وہاں پہ یہ جو برج ہے کھنا پل سے ذرا واپس آ کے آؤ، اتنے بڑے بڑے ہولز ہوئے ہوں گے اس کے نیچے، کیونکہ یو کی ناٹ واک ان دیم. تو ایسی ساک ان وچ یو کین واک ان دیم، یعنی تھک انف ویئر یو کین واک ان دیم، اس ساکس پہ مسح ہو جاتا ہے. یہ میں نے پہنی ہوئی ہے لیدر ساکس، ناٹ لیدر ساکس، وضو ساکس. میں آپ کو تارت کے بتاتا ہوں. یہ جو ہیں لیدر ساکس نہیں ہیں، لیکن they are specifically it says تقوی وضو ساکس. میں اس کو مارکیٹ نہیں کر رہا، لیکن there is they are local made. یہ بھی local made ہے نا تقوی والے. اور you search وضو ساکس آن لائن گوگل کریں تو you get like 5 brands. ماشاءاللہ there are many. local ایک ہے، اس کا نام ہے TWS دی وضو ساکس. TWS ساکس. ہمارا بھائی آیا نہیں ہے ورنہ اس کی میں پبلسٹی اس کو بتائیے گا، میں نے پبلسٹی کی ہے اس کی. ہمارا ایک بھائی ہے وہ یہی کام کرتا ہے، ساکس کی فیکٹری ہے اس کی، وضو ساکس کی. وضو ساکس، ہاں اس کی اسی کی فیکٹری ہے. بس اس کا نام ہے TWS ساکس، تو دی وضو ساکس. سو دے آر تھک. تو یہ اس پہ کر سکتے ہیں مسح، ویری ویری ایزی. اب اس کی دیکھو، یہ اٹ ہیز اے شیپ، رائٹ، اٹ ہیز اے شیپ آف اٹس اون، اٹ کین اسٹینڈ آن اٹس اون. لیدر ساک کھڑے کر سکتے ہو، او سوری کاٹن ساکس، وہ تو کھڑے کریں ٹر نیچے گر جاتی ہے. اگر اس کا الاسٹک خراب ہو جائے، کبھی ہوا ہے ساکس کا الاسٹک خراب؟ اوہ اس سے زیادہ فرسٹریٹنگ چیز ہوتی ہے زندگی میں. تو اس ساکس پہ وضو نہیں کر سکتے. یہ ایک اوپینین آج کل سرکولیٹ ہو رہا ہے، لیکن نو دیٹ ٹریڈیشنلی اٹ ہیز نیور بین اینی باڈیز اوپینین. اور یہ وضو کا معاملہ ہے، وی ہیو ٹو بی کیئرفل بچوں، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میں آئی ایم اے پرسن ہو اپریشیٹ پیپلز اوپینینز اے لاٹ، اسکالرز اوپینینز میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ڈفرینس آف اوپینین کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ایکچولی، جو اسکالرلی اوپینینز ہوتے ہیں. میں کبھی بھی ڈفرینس اوپینینز کی لڑائی میں نہیں جاتا. آئی ایم نیور دیٹ پرسن. جو میرے ساتھ لوگ دیر سے ہیں دے نو دیٹ ویری ویل. لیکن دس ون اوپینین آئی کین ناٹ ڈائجسٹ دس ایٹ آل کہ آپ کاٹن ساکس پہ مسح کریں. آئی کین ناٹ ٹیک دیٹ. تو اس لیے اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ، اسپیشلی ہو ٹریول اے لاٹ. اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ. تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں آف کورس، لیکن آپ 2 پیئرز لے لیں اور وہ آپ کو، میرا خیال ہے اگر آپ کا پیر موٹا نہیں ہوتا تو اگلے 5 سال چلیں گے انشاءاللہ. ایک یوز کریں ایک دھوئیں، ایک یوز کریں ایک دھوئیں. ویری ہینڈی، ٹریول میں بہت کام آتی ہیں، اسپیشلی جب آپ کو ایئر پلین کے باتھ روم کے اندر جا کے وضو کرنا ہوتا ہے. the most difficult thing is washing your feet. تو اگر یہ پہنی ہو تو اس پہ وائپ کر سکتے ہیں. how do you wipe it? all what you do is کہ ہاتھ گیلا کر کے، یہ ساک ہے نا، ہاتھ گیلا کر کے بس ایسے پھینک، اوپر پھیر دے، دیٹس اٹ. لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے، بس کنڈیشنز تو زیادہ ہیں، لیکن
جو کنڈیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ساکس پہنی کب تھی. آپ کو یہ ساکس پہنی ہونی چاہیے وضو کرنے کے بعد. آپ کو یہ ساکس پہنی ہونی چاہیے وضو کرنے کے بعد. سو ونس یو ہیو ڈن کمپلیٹ وضو انکلوڈنگ واشنگ یور فیٹ, اس کے بعد آپ نے اگر ساکس یہ والی پہننی ہے, نیکسٹ ٹائم وین یو ول ڈو وضو, دین انسٹیڈ آف ٹیکنگ اٹ آف اینڈ واشنگ یور فیٹ یو کین جسٹ وائپ اوور اٹ. آخری بات, کب تک کر سکتے ہیں؟ اف یو آر ناٹ ٹریولنگ فار 24 hours, ایک دن تک. پھر ایک دن کے بعد آپ کو اتار کے پیر دوبارہ دھونے پڑیں. اور اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ایون اپ ٹو 3 days 72 hours آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کے اوپر وائپ کر سکتے. ایلڈرلی کو بہت ٹریول, میں کتنا ٹریول کرتا ہوں, میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. میرے پاس تو اس کے کچھ 5 پیئرز ہوں گے, 4 یا 5 پیئرز, تو میں تو بہت اس کو پہنتا ہوں اور مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے, کئی جگہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹریولرز کے لیے بہت, اور ایلڈرلی جیسے آپ نے کہا, اور خاص طور پہ اگر اٹس ویری ویری کولڈ ان ونٹرز, اور جس میں سب سے زیادہ مشکل پیر دھونا ہوتا ہے, باقی تو چلو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے, تو بہت فائدہ دیتی ہے. غسل اور وضو ایک ہی چیز ہے. غسل کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ غسل کرتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سارے باڈی پارٹ دھل جاتے ہیں نا. جب بچے ایڈلٹس ہو جاتے ہیں, اب سے کون ایڈلٹ ہے؟ ایڈلٹ نہیں ہے, چلیں ریز آف ہینڈس, ایڈلٹ نہیں ہے. ایڈلٹس جب ہوتے ہیں نا, ایڈلٹ ہونے کی لڑکوں کے اندر جو سائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ when you are sleeping at night it may happen that there is a secretion that comes out of your front private parts, جس کو seminal fluid کہتے ہیں, یا سیمن بھی کہتے ہیں, SEMEN, سیمن, یا seminal fluid کہتے ہیں. وائٹ تھکش فلوئڈ ہوتا ہے, اگر بندہ سو رہا ہوتا ہے رات کو تو دیٹ جسٹ کمز آؤٹ. تو اگر if it comes out, اور this is how you actually know کہ you have become an adult. اگر یہ نہ ہو کبھی بھی, if it never happens, تو پھر when you are 15 years of age, جب آپ 15 سال کے ہو جاتے ہو, and when we talk 15 Islamic years, کس کو اپنی اسلامک ڈیٹ آف برتھ یاد ہے؟ نہیں بتایا تو اکثر کو نہیں بتاتے آف کورس. خیر اینی وے, تو 15 ایئرس اگر کسی کو اگر یہ نہ ہو, یہ فنومینا نہ ہو, تو پھر when he becomes 15 then he becomes an adult. لیکن اینی وے ہم تو چونکہ غسل کی بات کر رہے ہیں, تو if it happens and whenever it happens کہ you are sleeping at night, علی سن رہے ہو, تو if it happens at night کہ جی آپ سوئیں ایک دم سے آپ کو فیلنگ ہو کہ you become wet, یا پھر when you get up in the morning you see wetness on your trousers, تو پھر آپ کے اوپر you must now do غسل. تو آپ غسل کرنا ضروری ہے. غسل کرنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, when you go you make sure that you clean all that filth that came onto you. تو seminal fluid لگ گیا, اس کو دھو دیں, ٹھیک ہے. اس کو دھونے کے بعد آپ وضو کریں, جیسے ہم نے ابھی وضو کا طریقہ بتایا, اور اس کے بعد you make sure کہ you pass water on all of your body. آپ شاور کے نیچے بھی جا سکتے ہیں, but make sure کہ it passes all of your body. اور ایک چیز یہ شور کرنی ہے کہ آپ کا کوئی باڈی پارٹ ڈرائی نہ رہ جائے, کوئی باڈی پارٹ, نن. اور دوسری چیز جو آپ نے میک شور کرنی ہے کہ یو گارگل ٹو دا بیک آف یور تھروٹ, کیونکہ دیٹ از آلسو باڈی پارٹ. اور آلسو دا تھرڈ از کہ یو ٹیک واٹر ٹو دا دس, یہ جو سافٹ بون ہے نا, یہ ہارڈ بون ہے, یہ سافٹ بون ہے, یا جو موو ہوتی ہے وہ سافٹ بون ہے, یہ جو ہے یہ ہارڈ بون ہے. تو یو میک شیور دیٹ یو ٹیک واٹر ٹو یور سافٹ بون. یہاں تک پانی جا سکتا ہے. اصل میں باٹم لائن کیا ہے کہ جہاں جہاں پانی جا سکتا ہے وہاں تک پانی لے کے جانا چاہیے. تو یہاں تک پانی جا سکتا ہے, سافٹ بون تک, منہ میں بیک آف دا تھروٹ تک پانی جا سکتا ہے, اور پوری باڈی پہ پانی جا سکتا ہے. تو غسل کا ایک ہی فرض ہے یہ کہ ہر جگہ جہاں پانی جا سکتا ہے وہاں تک پانی جانا چاہیے. میک شیور کہ وی آر ربنگ آل دا باڈی, کیونکہ ایک دفعہ یو ہیو ہیئر آن یور باڈی اینڈ ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے ڈرائی رہ جائے. تو جسٹ میک شیور یو رب آل یور باڈی. سوپ از ناٹ نیسسری غسل میں. واٹ از نیسسری, فرض کیا ہے کہ ہماری پوری باڈی پراپرلی واش ہو, کوئی چیز ویٹ نہ رہ جائے, دیٹس غسل. لیکن دیٹ از اونلی if there is a wet, it's called a wet dream. اگر a wet dream happens, یعنی when you are sleeping at night and you ejaculate the seminal fluid, or that can either you will know it, you will just get up in the right away, or in the morning when you will get up you will feel that your trouser is all wet.
تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. That's the sign that you become an adult. ٹھیک ہے. اینڈ وہ بڑوں کے لیے آف کورس ejaculation of seminal fluid with marital relations is also. سمجھ میں آ گئی بھائیو بچوں؟ everybody with me؟ غسل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا کرنا ہے؟ جو آ جائے گا جو this filth that you have, wash it, do wudu, and then اور wudu میں make sure that you take the water to the back of your throat. gargling میں جب پانی سے نوز رنس کر رہے ہیں تو میک شور کہ یو کلین اٹ ٹو دا سافٹ بون، میک شور کرنا اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے. ٹھیک ہے، میک شور کرنا ہے. ویسے سنت ہے 3 دفعہ، لیکن چونکہ ہم تو آج کل شاورز کے نیچے ہوتے ہیں نا، یا پھر اگر بکیٹ آف واٹر ہوگی تو اس سے ڈالیں گے تو 3 دفعہ تو کر ہی لیتے ہیں. تو سنت 3 دفعہ ہے، لیکن جسٹ میک شور کہ آل یور باڈی از ویٹ. ہاں دیٹس اے گڈ کوشچن. جواب آتا ہے نا. کوشچن یہ ہے کہ واٹ یو آر فاسٹنگ. تو فاسٹنگ میں اٹ از وی ریکمینڈ کہ یو ڈو ناٹ گارگل، کہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹلی اٹ گوز ڈاؤن یور تھروٹ، پھر کیا ہوگا؟ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یو گارگل غلطی سے چلا گیا، فاسٹ از گون. یو کین اسٹل فاسٹ بٹ ٹمورو. تو اس میں فاسٹ گیٹس بروکن. کوئی چیز گوز ڈاؤن یور تھروٹ، فاسٹ گیٹس بروکن. الا یہ کہ اب بھول جائیں کہ آپ کا روزہ تھا بھی، بٹ دیٹس این ایکسیپشن. ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ جاتا ہے، ایکسیڈنٹلی جانے سے ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر واٹ از دا ریکمنڈیشن کہ اف یو آر فاسٹنگ ڈو ناٹ گارگل اٹ، جسٹ دیٹس اٹ. جسٹ منہ میں پانی لے کے اور اس کو نکال دیں، گارگل نہیں کریں. تھینک یو، ویری گڈ کوشچن. ماشاء اللہ. نہیں، اگر اف دیر از نو ایکشن ڈن اینڈ یو ایجیکولیٹ لائک سے فار ایگزامپل سلیپنگ، دین یور فاسٹ ڈز ناٹ بریک. فاسٹ بریک ہوتا ہے جب آپ کے کسی ایکشن کی وجہ سے ایجیکولیشن ہو جائے، پھر روزہ ٹوٹ جائے. Another thing, when you become an adult, another sign is, although that is not really the sign of adulthood, but it happens when you become an adult, कि you grow your armpit hair and your pubic hair. So just above your private parts, the hairs start growing. Sunnat to clean them, to clean the armpit hair and to clean the pubic hair. تو اس کو اچھا یہ ہوتا ہے کہ you do it weekly. Best is you do it on Fridays. جب فرائیڈے میں یو گیٹ ریڈی فار فرائیڈے پریئرز، یو کلین اٹ ایوری فرائیڈے. تو اچھا تو یہی ہے، لیکن اٹ از ویری 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 ڈس لائک دیٹ یو کیپ اٹ فار مور دین 40 days. ٹھیک ہے، تو 40 دن سے زیادہ اس کو صاف نہ کوئی کرے تو دیٹس ویری ایکسٹریملی ڈس لائک تھنگ. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said they are from فطرہ، this is from the natural disposition of human beings کہ they clean their armpit hair and they clean their pubic hair as well. اور آلسو کلین یور نیلز ایز ویل. آف کورس کلین یور نیل، کٹ یور نیلز. کس کے ناخن بڑے ہوئے؟ ناخن تو نہیں بڑے ہوئے. وہ اسکول میں آ کے چیک کرتے ہیں نا، ناخن دکھاؤ اپنے. تو میں نہیں دیٹس فائن. سو یا دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ کہ ٹو ٹیک کیئر آف یور اورل یور جنرل ہائیجین، اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھو بچوں، ہم نے 2 باتیں کی تھی نا، کلینلینس کی اور پیوریفیکیشن کی. دس از پارٹ آف کلینلینس. یو کٹ یور نیل، you cut your toes nails, you clean your armpit hair, you clean your pubic hair, and to take generally not even if there is no necessity of غسل کی بات نہ بھی ہو، لیکن ویسے شاورز لیتے رہنا چاہیے. اٹس ناٹ گڈ کہ آپ کے اندر سے یو آر اسمیلنگ سویٹ. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. دس از ناٹ گڈ. اسی طریقے سے اورل ہائیجین، میکنگ شیور کہ یو آر برشنگ یور ٹیتھ پراپرلی. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، نماز کے لیے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، او مائی گاڈ سر میں درد ہو جاتا ہے. یو ریئلی لٹرلی گیٹ ہیڈ ایکس. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ کسی نے چوہا کھایا اور وہ منہ میں مر گیا ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا پچھلے 10 دن سے پڑی ہوئی ہے. اتنی گندی بدبو آتی ہے، او مائی گاڈ. پتہ کیوں آتی ہے؟ کون بتائے گا کیوں آتی ہے؟ they are brushing their teeth لیکن still they stink. ہاں کیا آپ بولو؟ ہاں دیٹس گڈ پوائنٹ. کلیننگ یور ٹنگ، دے ڈونٹ کلین دیئر ٹنگ ایٹ ٹائمز، اینڈ سو وہاں پہ نا ایک لیئر ایکیومولیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، دیٹ کین اسمیل. لیکن ایک اور بات کہ وہ جو وہ پراپرلی برش نہیں کرتے ہیں. ان کے نا جو ٹوتھ برشز ہوتے ہیں، دے ڈونٹ ہیو دیز فائبرس جو کہ دیٹ کین پینیٹریٹ بٹوین دا ٹیتھ، اینڈ دے جسٹ ڈو اٹ لائک. علی کتنی جلدی کرتے ہو برش؟ 30 سیکنڈز کی 20 سیکنڈ؟ کم از کم یار 2 منٹ لگانے چاہیے. او مائی گاڈ میں یہ نہیں بتاتا. تو فائبرز والے ہوں، یعنی میڈیم ٹو سافٹ برشز، اینڈ میک شیور کہ وہ نا اندر تک جائیں.
اور کم از کم 1 to 2 minutes یار علی, 1 to 2 minutes my friend, تاکہ نا اچھے طریقے سے وہ جو پارٹیکلز رہ جاتے ہیں نا اندر یہاں گھس جاتے ہیں, وہ ان اے ڈے اور ٹو. ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی فوڈ ہے فار ایگزامپل آپ ریفریجریٹر میں نہیں رکھتے, کیا ہوگا؟ ہاں, it will go bad and it will stink, right? Smell, become so smelly. That's exactly what happens. آپ گوشت کھایا, you ate meat اور that got stuck in between the teeth, ایک دو دن بعد it'll start stinking. اتنی بری اسمیل آتی ہے منہ سے. تو اس لیے میک شیور کہ ہم پراپر برشنگ کریں. اور کچھ لوگ فلاسنگ بھی کرتے ہیں, یو نو دے ٹیک اے ڈینٹل فلاس اینڈ دین دے ڈو اٹ ان بٹوین. خیر وہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ کہ ایسے برشز جس کے فائبرز ہوں جو کہ, اور اچھے طریقے سے کرنا, بیک میں جا کے اندر سے باہر سے ان بٹوین. تو ایٹ لیسٹ اسپینڈ سم ٹائم یار, فرام 1 to 2 minutes انشاءاللہ, رائٹ, اسپیشلی گوئنگ ٹو بیڈ when you get up in the morning. یہ بہت ضروری ہیں یہ سب. This is all deen, this is all Islam. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that you know you should clean your teeth and all the other things that we said. ٹھیک ہے, so not sweating, not smelling sweat. If you are really sweaty then go take a shower. یہ سب دین ہے. تو اورل اپنی جنرل ہائیجین کا خیال رکھنا, this is part of our deen. Thank you, بہت اچھا آپ نے کیا to remind کہ we should talk about this topic as well.